اگر انسان کو پتہ ہوتا کہ وہ زندگی بھر جوان رہے گا تو یہ دنیا آج اتنی ترقی یافتہ نہ ہوتی۔ یہ بڑھاپا اور موت ہی ہے جس نے انسان کو نیند سے جاگنے پر مجبور کیا اور جوانی کو کسی کام پر لگانے کے لیے راضی کیا۔ شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جو بڑھاپا چاہتا ہو۔ ہمارا یہ جسم مٹی سے آیا ہے اور مٹی میں مل جائے گا۔ اس فانی جسم سے ہم نے لافانی کو حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ ہم لافانی کو حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے ہم اس فانی جسم سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ آج کا سوال لافانی کو حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس فانی جسم کو ہمیشہ تازہ، جوان اور مضبوط کیسے رکھا جا سکتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ کچھ ٹیکنیکس ہیں جن کو اپنا کر ہم بہت لمبے عرصے تک اپنے آپ کو جوان اور مضبوط رکھ سکتے ہیں اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ دماغ کا بھرپور استعمال کرو۔ پرانی کہاوت ہے، استعمال کرو یا پھر کھو دو۔ دماغ بالکل اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے تو آپ اس دماغ کو کھو دیں گے، اس کی صلاحیت کو کھو دیں گے۔ جب آپ دماغ کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے، اور جب خون کی گردش تیز ہوتی ہے تو آپ کے دماغ میں نئے سیلز بننے شروع ہوتے ہیں۔ 2004 کے اندر نیچر نامی ایک جریدے نے ایک تحقیق شائع کی جس میں نوجوانوں کو یہ سکھایا گیا کہ اپنے دماغ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ 3 ماہ بعد MRI اسکینر نے ان کے دماغ میں سرمئی رنگ کے مادے کی توسیع کو ظاہر کیا۔ یہ وہ حصہ ہے جو اعلیٰ دماغ کے افعال کا ذمہ دار ہے، اور جب انہوں نے دماغ کا استعمال بند کر دیا تو ان کے دماغ دوبارہ سے سکڑ گئے۔ ایک اور امریکی تحقیق کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ آپ اپنے دماغ کو جتنا استعمال کریں گے، آپ کے اندر ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان کے خطرات میں کمی آئے گی۔ اس کے بعد اگلی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ خوش رہنا سیکھیں۔ زندگی میں ہمیں بہت سارے مسائل اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں بہت ساری ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خوش رہنا ایک فن ہے اور یہ فن سیکھنا پڑتا ہے۔ انسان بوڑھا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دکھ ہی ہیں جو انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی ٹیکنیک ہے ورزش کو معمول بنانا۔ ورزش ایک بہت ہی اہم ترین جزو ہے آپ کی صحت کے لیے۔ جتنی زیادہ ورزش کریں گے آپ کے جسم کے اندر جو بلڈ پریشر ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول ہے، اس میں کمی آئے گی، بلڈ پریشر میں کمی آئے گی، اور آپ کے جسم میں خون کی جو گردش ہے وہ تیز ہوگی۔ آپ کا جو دل ہے وہ بہتر انداز میں کام کرے گا، آپ کا جو دماغ ہے وہ بہترین انداز میں ورکنگ کرے گا، اور آپ کے جتنے بھی جسم کے افعال ہیں وہ بہترین ہو جائیں گے۔ آپ کا جگر جو ہے وہ بہتر کام کرے گا، آپ کا معدہ جو ہے وہ ٹھیک سے ڈائجسٹ کر پائے گا، آپ کے ہر جسم کے ہر جو سیل ہے، آپ کے جسم کا ہر جو عضو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کرے گا اگر آپ ورزش کو اپنا معمول بنائیں گے۔ اور جب آپ ورزش کو معمول بنائیں گے تو آپ کے جسم میں ہونے والے جو جلد کے اثرات ہیں جو آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کر جاتے ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ورزش کرتے ہیں وہ ایج کو جسٹ ایک نمبر مانتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ورزش کرتے ہیں اور جو لوگ جم وغیرہ جاتے ہیں وہ ساری عمر جو ہے وہ جوان رہتے ہیں اور زیادہ دیر تک جوان رہتے ہیں۔ ان کے اوپر جو بڑھاپے کے اثرات ہیں وہ بہت کم دکھائی پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہترین خوراک کو استعمال کریں، کیونکہ ہمارا یہ جسم جو ہے اس کو چلنے کے لیے فیول کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بہترین فیول استعمال کریں گے تو ہمارا جسم جو ہے وہ ٹھیک سے کام کرے گا اور بہترین انداز میں۔ انسان کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والا جو عضو ہے وہ معدہ ہے، کیونکہ ہم اپنے زبان کے چسکے کے لیے بہت ساری ایسا فیول یا بہت ساری ایسی خوراک اپنے جسم میں دھکیل دیتے ہیں جس کی ہمارے جسم کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے جسم کو مشکل میں اور پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اور جتنی غیر ضروری مقدار میں ہم اپنا کھانا اپنے جسم کو دیں گے وہ اتنا ہی ہمارے جسم کو ڈسٹرب کرے گا۔ حفظان صحت کے اعتبار سے دالیں، اناج، انڈے، مچھلیاں، سبزیاں اور پھل یہ بہترین خوراک ہے۔ آپ ان خوراک کے علاوہ اور کسی خوراک کا استعمال نہ کریں۔ پروسیس فوڈ، جنک فوڈ کا استعمال بالکل بھی مت کریں، کیونکہ یہ آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے جسم میں موجود جو خلیے ہیں ان کو ضائع کرتی ہے اور ان خلیوں کو تباہ کرتی ہے، اور آپ کے جسم پر ایج کے اثرات جو ہے ان کو مرتب کرتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خوراک کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ جو غذا ہے اس کا استعمال کریں۔ جیسے ہی ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے جسم میں فری ریڈیکلز کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ بوسٹن میں ٹفٹ یونیورسٹی میں ہیومن نیوٹریشن ریسرچ سینٹر آن ایجنگ کے مطالعے کے مطابق اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذائیں جسم اور دماغ میں عمر بڑھنے کے عمل کو سست کر سکتی ہیں۔
محققین نے پایا کہ بلو بیریز اور پالک جیسی غذائیں انسانی خون کی اینٹی آکسیڈنٹ طاقت کو 10 سے 25% تک بڑھا سکتی ہیں، لہٰذا ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہمیشہ نوجوان رہنے کے لیے کم سے کم خوراک کا استعمال کریں۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ آپ باقی ساری ٹیکنیک کو چھوڑ دیں اور صرف اسی ٹیکنیک کو اپنا لیں تو آپ کو 70 سے 80% نتائج جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ واشنگٹن یونیورسٹی آف میڈیسن میں ایک تحقیق ہوئی جہاں پر 25 لوگوں میں ایک تجربہ کیا گیا جن کی عمر 41 سے لے کر 65 کے درمیان میں۔ ان کو 1400 سے لے کر 2000 کیلوریز تک جو ہے خوراک پورے 6 سال کے لیے دی گئی، اور پھر ایک دوسرا گروپ جو ہے اس کو 2000 سے لے کر 3000 کیلوریز تک خوراک دی گئی، اور پھر 6 سال بعد ان کے نتائج دیکھے گئے۔ جن کو کم کیلوریز دی گئی تھی ان کے دل کے پٹھے، بلڈ پریشر اور دوسرے جو اعضاء ہیں وہ دوسرے گروپ سے زیادہ بہتر تھے، لیکن کم غذائیت کے اعتبار سے بھرپور ہونی چاہیے، اس میں تمام نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود پر یقین رکھیں، اپنے اوپر بلیو رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کے اندر جو ہے اداسی، بے چینی، بے بسی، بے قراری یہ بڑھتی ہے، اور اس کے بڑھنے سے آپ کے اندر بہت سارے جو خوف ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ بڑھاپے کا خوف جنم لیتا ہے، موت کا خوف جنم لیتا ہے، اولاد کا خوف جنم لیتا ہے، طرح طرح کے خوف آپ کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہوگا تو آپ ان تمام خوف کو آسانی کے ساتھ جھیل سکیں گے۔ جتنے خوف زیادہ ہوں گے اتنا ہی آپ کا سٹریس لیول جو ہے وہ بڑھے گا، اور جتنے خوف کم ہوں گے آپ کا سٹریس لیول کم ہوگا۔ اپنے خوف سے نمٹنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہوگا تو آپ کو کبھی بھی کسی طرح کا بھی کوئی ڈپریشن، کوئی نا امیدی، کوئی مایوسی نہیں ہوگی، اور آپ بہترین محسوس کریں گے۔ خوش رہنا سیکھیں، خوشیاں بانٹنا سیکھیں، اور تھوڑی خوراک کا استعمال کریں تاکہ آپ بیماریوں سے نجات والی زندگی اور ہسپتال سے نجات والی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ زندگی کا حسن یہی ہے کہ آپ اس کو دوڑتے، بھاگتے، ہنستے، کھیلتے، کودتے گزاریں، نہ کہ ہسپتال میں پڑے ہوئے موت کی تمنا کرتے ہوئے اس کو گزار دیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔